مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد آئی۔ وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا، اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، ہم مسلمان اسے کنسیڈر کریں گے، مر جائیں گے جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے۔ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے۔ اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے۔ میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا، وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں۔ میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے، ابو جہل کون ہے، لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ انجوائے کریں ان چیزوں کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا، وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے۔ جس طرح وہ آپ کو پتا ہے، جب نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی، صحابی ہیں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی۔ اللہ نے قسمت بدل دی۔ آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھوڑی کامیابی ہے تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زہر کرنے کا، اللہ کے فضل سے۔ یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ کے بندو، تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو، چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ۔ جبکہ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کولڈ وار ہے، ہم ون کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ رہ گئے قانونی معاملات، وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں۔ ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر۔ بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا، اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں نا جو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی۔ تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا، یہ آتے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے۔ کنٹریز بن چکے ہیں، ملکوں کی فوجیں ہیں، ورنہ
آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے جانصاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو 4 گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ پہ جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں، انگلی کٹا کے شہید بن جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہ گئی ذہنی کوفت، وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن میں آیا، آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں وہ واضح ہے سورہ آل عمران میں. جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکہف کی وہ دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں، یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں، جو بریلوی، جو بندی، اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے، آج دیکھیں بیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں، مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ وہ جو بندی جو کہتے جی ہم حق 4 یار کے ماننے والے ہیں، آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق 4 یار کے ماننے والے نہیں ہو، تم صرف 3 یاروں کے ماننے والے ہو، وہ بھی صرف زبانی حد تک. اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو. ہاں، اگر حق 4 یار زندہ باد ہے تو حق 4 یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہاں سمپل ہے. رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت، عزت وہ اپنی جگہ ہے. ہاں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں جنہوں نے بخاری میں کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا تھا اور اوپر والی سیڑھی پہ انہوں نے حسن ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا، خود نیچے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ سینئر تھے. اہل بیت کا احترام کیا اور کہا کہ لوگوں، سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کا مرتبہ کوئی کام نہیں کر سکتا. ہماری ماں ہے. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ یہاں امیر المومنین کی اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، عزت دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی جو اپنی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے. اور واقعی ایسا ہوا، وہ پھر پرشین امپائر گر بھی گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کا ساتھ دیتا، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، میں ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اندازہ کریں، رسپیکٹ اپنی جگہ. اور دوسرا دیکھیں، صحابہ کرام کا ہمارے والا عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ وہ کسرا کی عورت تو آگ کی پجاری ہے اور حضرت عائشہ سے آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ آج کل مولویوں نے ڈکوسلا مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی، اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں، مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ، ضرور کہ رضی اللہ عنہ. لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ، مشترکہ باپ وہ ہے. اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی، اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے. میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا، مصروف آدمی ہے، پھر صحت کے ایشو ہیں. تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، وہ تمہارا کلپ، میں نے وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے.
وہ جو TLP کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا، جبرار بھائی، جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا، اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا، وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے، شیعہ فرقہ کیسے بنا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے، اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر، یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے۔ کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے، تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے۔ یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا، تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی، مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے، ماموں نے سب کا کہا تھا، بھائی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا، نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے۔ اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم، اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو، یہ 6220 تھی، 6229 میں ہے لعن اللہ ابا التراب، اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہا ہے، عام آدمی نہیں، ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی، ہاں ان پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو، آمین۔